السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سو آپ کی رائٹر ناول اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ کی ایپیسوڈ نمبر 8 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ، رائٹر رمانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 8۔ کیا سچ میں کہہ دوں جس کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے؟ اس نے اپنا چہرہ منجی کے چہرے کے بے حد قریب کرتے کہا، اتنا قریب کہ اگر منجی 1 انچ بھی ہلتی تو اس کے ہونٹ جیجن کے ہونٹوں سے ٹکرا جاتے۔ اس کے اتنا قریب آنے پر منجی کی سانس بند ہوئی اور اس سے بولنا مشکل ہوا۔ تو تم دور ہو کر بات کرو، وہ 2 قدم پیچھے ہوتی بولی، جبکہ اس کے اس طرح سے کنفیوز ہونے پر جیجن مسکرایا۔ کیوں؟ کیا میرے قریب آنے سے تمہیں کچھ ہو رہا ہے؟ وہ پھر سے اس کے قریب ہوتا بولا، جبکہ منجی اب پیچھے ہونے کے چکر میں صوفے پر جا گری تھی۔ کیا ہو گیا منجی؟ تم تو بڑی بہادر ہو، پھر بھلا کیوں اس طرح گھبرا رہی ہو؟ وہ اس کی جانب جھک کر صوفے کی بیک پر ایک ہاتھ رکھتا اس کے کان کے پاس ہونٹ کرتا بولا، دور ہٹو تم بدتمیز انسان۔ منجی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم فضول انسان، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو؟ اگر کوئی بات نہیں کرنی تو بتا دو تاکہ میں یہاں سے جا سکوں، کیونکہ مجھے یونی سے دیر ہو رہی ہے۔ منجی اپنا بیگ جو اس نے وہاں آتے ٹیبل پر رکھ دیا تھا اسے اٹھا کر بولی اور پھر اس کا جواب سنے بغیر ہی جانے لگی، لیکن جیجن نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ کیا تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی؟ اس نے جلدی سے پوچھا، جبکہ منجی کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کیا؟ اس نے نہ سمجھی بھرے تاثرات سے پوچھا۔ میں نے پوچھا کیا تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی؟ جیجن نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو منجی کا منہ ہونکوں کی طرح کھلا۔ اس نے فوراً اپنی کلائی جیجن سے چھڑوائی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اس نے جیجن کو ایسے دیکھا جیسے وہ کسی پاگل خانے سے بھاگ کر آیا ہوا مریض ہو۔ تمہاری محبت میں ہو رہا ہوں، جیجن نے آگے سے مسکرا کر کہا تو منجی کو یقین ہوا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دیکھو جیجن، میرے خیال سے تمہیں دماغ کے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے، نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں ڈاکٹر کی بے حد ضرورت ہے۔ منجی نے اسے مشورہ دیا، جس پر جیجن نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ اب ایسے تو مت کہو، مانتا ہوں سب کچھ اچانک سے ہوا ہے تو میں خود کنفیوز ہوں، اور تم بھی ابھی یقین نہیں کر پا رہی میری بات کا، مگر تم مجھے پاگل کیسے کہہ سکتی ہو؟ جیجن کے ناراضگی سے کہنے پر منجی نے آنکھیں گھمائیں۔ مجھے لگتا ہے تم نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی رات کو، یا پھر آج بہت زیادہ بور ہو رہے تھے، اس لیے تم نے سوچا کیوں نہ منجی کو گھر بلا کر اپنی بوریت دور کروں اور اس کا دماغ خراب کروں۔ منجی نے اسے گھور کر کہا، جو مرضی سوچو، مگر مجھے بس یہ بتاؤ، تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی؟ جیجن اپنے سوال پر واپس آیا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ بس مل گیا جواب، اب میں جاؤں؟ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر انکار جیجن کے منہ پر مارا۔ کیوں؟ تم کیسے انکار کر سکتی ہو؟ میں کم جیجن تم سے خود پوچھ رہا ہوں ڈیٹ کے لیے، اور تم مجھے انکار کر رہی ہو۔ ہر لڑکی کا خواب ہوں میں، اور تم جسے میں خود سے ڈیٹ کا پوچھ رہا ہوں مجھے انکار کر رہی ہو۔ جیجن نے بے یقینی سے کہا، اسی لیے انکار کر رہی ہوں کیونکہ تم کم جیجن ہو۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں ہاں کر دیتی، لیکن کیونکہ تم جیجن ہو اسی لیے میں انکار کر رہی ہوں۔ منجی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا،
جبکہ جیجن کو یقین نہ آیا کہ وہ اسے نہ کر رہی ہے۔ اسے تو لگا تھا لاکھ وہ اسے ناپسند کرے، لیکن جب وہ اسے ڈیٹ کے لیے پوچھے گا تو فوراً اسے ہاں کر دے گی۔ آخر کو وہ کم جیجن تھا، اسے کون انکار کر سکتی تھی؟ لیکن منجی نے بنا کسی لحاظ کے اسے انکار کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اب کیا بولے، لیکن تبھی اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اگر تم میرے ساتھ ڈیٹ پر اس لیے نہیں جا رہی کہ میں جیجن ہوں تو مجھے یہ بتاؤ، تم نے اس دن کس کیوں کیا؟ اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح کہا، جبکہ اس کی بات پر منجی کے گال لال ہوئے۔ وہ میں نے جان بوجھ کر تھوڑی کی تھی، وہ تو جھولے والے نے جھولا ہی ایسے چلایا تھا، وہ نظریں چراتی بولی۔ میں کیا کروں پھر؟ میری تو وہ فرسٹ کس تھی نا جو تم نے چھین لی، اور تو اور فرسٹ کے ساتھ سیکنڈ بھی چھین لی۔ اب جو بھی ہو تمہیں میری رسپانسبلٹی لینی ہوگی، جیجن نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ایک منٹ رکو ذرا، میں کیوں لوں تمہاری رسپانسبلٹی؟ میری بات سنو تم، اگر وہ تمہاری فرسٹ کس تھی تو وہ میری بھی فرسٹ کس ہی تھی جو تم پر ضائع ہو گئی۔ کیا سچ میں وہ تمہاری فرسٹ کس تھی؟ وہ غصے سے بول رہی تھی، لیکن جیجن نے خوشی سے اس کی بات کو ٹوکتے پوچھا۔ ہاں وہ میری فرسٹ کس تھی، وہ پہلے سے دگنی آواز میں چیخی۔ تو پھر میں تمہاری رسپانسبلٹی لیتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ بہت بہت شکریہ، مگر مجھے نہیں چاہیے تمہارا احسان۔ ویسے بھی ہماری صرف کس ہی ہوئی تھی، ون نائٹ اسٹینڈ نہیں جو ہم ایک دوسرے کی رسپانسبلٹی لیں۔ منجی تو جیسے آج منہ میں ہری مرچ رکھ کر آئی تھی۔ جو بھی ہو مگر مجھے تمہارے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہے، جیجن بضد ہوا۔ لیکن مجھے نہیں جانا، سنا تم نے؟ منجی پھر سے چیخی۔ میرا اسسٹنٹ کہتا ہے کہ نام میں کہیں نہ کہیں ہاں چھپی ہوتی ہے، تو کیا تمہاری نام میں بھی ہاں چھپی ہے؟ اس نے منجی کے قریب ہوتے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ دور ہٹو چپکو انسان، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ بات دماغ میں بٹھا لو۔ اب میں جا رہی ہوں، مجھے اب مت روکنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور اپنا بیگ کندھے پر درست کرتی دروازے کی جانب بڑھی۔ پھر میں تمہاری ہاں سمجھ رہا ہوں، پرسوں رات کو 9 بجے سیول ٹاور کے پاس ملنا، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم نہ آئی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ اس نے پیچھے سے اسے آواز لگا کر کہا، مگر منجی نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے اگنور کرتی وہاں سے چلی گئی۔ مگر جاتے ہوئے سارے راستے وہ منہ ہی منہ جیجن کو گالیاں نکالتی رہی تھی، جس نے اس کا اچھا بھلا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اگلے دن جیجن یونیں آیا تھا محض منجی کے لیے، لیکن وہ یونیں نہیں آئی تھی، نہ ہی اگلے دن آئی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ آج رات سیول ٹاور نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی دل میں ایک امید تھی کہ شاید وہ آ جائے۔ رات کے 9 بجے سے پہلے وہ سیول ٹاور کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے وہ اس کا انتظار کرنے لگا، جس نے آنا ہی نہیں تھا، اور یہ بات اسے معلوم تھی، لیکن پھر بھی پاگل بنا سردی میں کانپتا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج سردی بھی کچھ زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ڈبل کوٹ پہننے کے باوجود بھی اسے سردی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں کے پاس کرتے منہ کے اندر کی گرم ہوا سے انہیں گرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے انتظار کرتے کرتے 9 سے 10 بج گئے تھے۔ آج اس کے ساتھ اس کے گارڈ بھی نہیں تھے، نہ ڈرائیور، کیونکہ وہ گھر سے انہیں بنا بتائے نکلا تھا۔ لگتا ہے وہ نہیں آئے گی، لیکن میں بھی جیجن ہوں، میں اس سے مل کر رہوں گا، پھر چاہے اس کے گھر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس نے پہلے مایوسی بھرے لہجے میں اور بعد میں پختہ لہجے میں خود سے کہا اور اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھائے۔ منجی کی 2 دن سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے نہ تو وہ یونیں جا رہی تھی نہ ہی جاب پر۔ میڈیسن کھانے کے بعد اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی اور وہ ابھی ایک لمبی نیند لے کر اٹھی تھی۔ بھوک کا احساس ہونے پر وہ کچن میں جا کر اپنے لیے رامیون بنانے لگی۔ رامیون کوریا کی ایک اسپائسی نوڈلز کا نام ہے۔
ابھی اس نے پانی کو گرم کرنے کے لیے رکھا ہی تھا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اس وقت کون آ گیا؟ اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے کہا۔ کچن سے نکل کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے جیجن کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا، جبکہ جیجن جو اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا اس کے سوال پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم آئی کیوں نہیں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال پوچھا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک جیجن، اس لیے اپنے گھر جاؤ، مجھے تنگ نہیں کرو۔ منجی نے بیزاری سے کہہ کر بنا اس کی سنے دروازہ بند کر دیا، اور جیجن حیرت سے مرنے والا ہوا، یعنی وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر گئی تھی۔ تم میرے منہ پر دروازہ کیسے بند کر سکتی ہو؟ منجی، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، کیونکہ جب تک تم دروازہ نہیں کھولو گی تب تک میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، پھر چاہے اس سردی میں جم کر مر کیوں نہ جاؤں۔ اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو کہ جیجن اگر ضد پر آ جائے تو وہ ضد کا کتنا پکا ہے۔ جیجن نے دروازے کو زور سے کھٹکھٹاتے بلند آواز میں کہا۔ منجی اس کی بات سن رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے دروازہ نہ کھولا، کیونکہ اس کے دل میں یہ تھا کہ وہ امیروں کی اولاد آخر کتنی دیر تک سردی برداشت کرے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ جیجن واقعی ضد کا پکا تھا، اتنا کہ اگر اسے سردی میں کھڑے ہو کر اپنے مرنے تک اس کے دروازے کھولنے کا انتظار کرنا پڑتا تو وہ اپنی ضد میں موت تک انتظار کرتا۔ 1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن منجی نے نہ ہی دروازہ کھولا نہ ہی جیجن اس کے گھر کے سامنے سے ہٹا تھا۔ سردی کے سبب اب تو اس کے ہونٹ بھی نیلے پڑ گئے تھے۔ منجی چاہے لاپرواہی دکھا رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے فکر تھی، کیونکہ وہ بے حسی کا دکھاوا کر سکتی تھی لیکن بے حس بن نہیں سکتی تھی۔ اس نے رامیون بھی نہیں بنائے تھے اور چولہا بھی بند کر دیا تھا، کیونکہ اب اس کا کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اور خود وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر کھڑے جیجن کو دیکھ رہی تھی کہ آخر کب وہ ضد چھوڑ کر چلا جائے۔ ابھی بھی وہ باہر دیکھ رہی تھی، لیکن تبھی اچانک سے برف باری شروع ہوئی تھی۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا کہ برف باری جلدی شروع ہو جائے، یعنی آج زیادہ سردی کی وجہ یہی تھی کیونکہ آج برف باری ہونی تھی۔ اس نے 10 منٹ اور انتظار کیا کہ شاید اب جیجن برف باری کو دیکھ وہاں سے چلا جائے، لیکن وہ پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، تو آخر منجی نے ہی اپنی ضد چھوڑی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھول گئی۔ تم پاگل ہو کیا؟ اتنی سردی میں تم صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو؟ تمہیں کچھ خیال ہے؟ تم اس سردی میں مر بھی سکتے ہو۔ اب کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی سے اندر آؤ، ورنہ یہیں کھڑے مر جاؤ گے۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اسے غصے سے بولی، جبکہ اس کے اندر آنے کے لیے بولنے کی دیر تھی کہ جیجن بھاگ کر اس کی جانب آتا اسے گلے لگا چکا تھا۔ مجھے پتا تھا تم دروازہ ضرور کھولو گی، اس لیے میں یہاں سے نہیں ہلا۔ وہ اسے زور سے گلے لگائے بولا، جبکہ سردی کے سبب اس کا لہجہ اور جسم کانپ رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب دور ہٹو مجھ سے اور اندر جا کر بیٹھو، میں تمہیں ہیٹر آن کر دیتی ہوں، منجی نے جان چھڑانے والے لہجے میں کہا، جبکہ اس بار جیجن نے اس کی بات چپ چاپ مان لی تھی۔ سب سے پہلے تو دروازے کے قریب اس نے جوتے اتارے اور منجی نے اسے گھر میں پہننے والی سلیپرز دی تھی۔ اس کے بعد وہ اسے ایک کمرے میں لے گئی جس میں کارپیٹ بچھا تھا۔ کمرے میں ایک عدد بیڈ کے علاوہ ایک ٹیبل چیئر اور ایک کپڑوں کی الماری تھی۔ یہاں لیٹ جاؤ، میں ہیٹر آن کرتی ہوں۔ منجی نے اسے بیڈ پر لیٹنے کے لیے کہا تو وہ اپنا کوٹ اتار کر چپ چاپ بیڈ پر رکھا موٹا کمبل گردن تک اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اتنی دیر تک منجی ہیٹر آن کرتی بیڈ کے پاس رکھ چکی تھی۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ منجی کا لہجہ سخت تھا، بالکل ایسے جس طرح ماں اپنے بچے سے اس کی کسی غلطی کے بعد بات کرتی ہے۔ اس کے سوال پر جیجن نے کسی شریف بچے کی طرح ہاں میں سر ہلایا۔ یہیں لیٹے رہو، میں کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اسے آرڈر دے کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ جیجن گردن تک خود کو کمبل سے کور کیے لیٹا رہا۔ وہ اس بیڈ پر کمفرٹیبل نہیں تھا، کیونکہ کہاں اس کا عالیشان نرم گرم بیڈ اور کہاں یہ معمولی سا بیڈ، لیکن اس وقت وہ جس حالت میں تھا اسے یہ بیڈ بھی کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔
اٹھو جیجن، کھانا تیار ہے۔ وہ ایک بڑی سی ٹرے لے کر ہاتھ میں پکڑے کمرے میں آتی بولی۔ منجی کے اٹھنے کا کہنے پر وہ بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ادھر نہیں بیٹھنا، نیچے آؤ، زمین پر۔ منجی نے زمین پر بچھے کارپیٹ پر ٹرے رکھنے کے بعد جیجن کو گھور کر کہا، کیا نیچے بیٹھ کر کھائیں گے؟ اس نے بے یقینی سے کہا، ہاں نیچے بیٹھ کر کھائیں گے، اگر نہیں بیٹھنا نیچے تو پھر کھانے کی بھی امید نہ رکھنا۔ منجی نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا تو جیجن 1 سیکنڈ سے پہلے بیڈ سے اتر کر نیچے بیٹھ چکا تھا۔ کیا بنایا ہے؟ اس نے اپنے سامنے پڑے 3 باؤلز جنہیں پلیٹ کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا کو دیکھتے پوچھا، اور ساتھ ہی جگ سے گرم پانی گلاس میں ڈال کر پینے لگا۔ رامیون بنائے ہیں۔ منجی کے جواب پر اس کے منہ سے پانی فوارے کی صورت میں نکلا۔ کیا رامیون؟ اس نے چیختے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ اس میں ایسی کیا بات ہے جو تم چیخ رہے ہو؟ نہیں کہا تو سیدھی طرح بولو، چیخو تو مت۔ منجی نے اسے آنکھیں دکھاتے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو بس ایسے ہی، جیجن نے ناں میں سر ہلاتے کہا۔ دراصل کوریا میں اگر آپ کو گھر بلا کر یا پھر آپ اس کے گھر میں ہوں اور وہ آپ کے ساتھ رامیون کھانا چاہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایک رومانٹک نائٹ اسپینڈ کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جیجن نے اس طرح ریئیکٹ کیا تھا، لیکن یہ بات الگ ہے کہ منجی کو اس سب کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ تم شروع کرو، میں سوجو لے کر آتی ہوں۔ منجی سے بول کر کمرے سے نکل گئی اور پھر 2 سوجو کی بوتلیں 2 چھوٹے گلاس پکڑے اندر آئی۔ تم نے شروع نہیں کیا؟ نیچے بیٹھتے اس نے جیجن سے پوچھا جو ویسے ہی بیٹھا تھا۔ نہیں، تمہارے ساتھ شروع کروں گا، اس نے مسکرا کر کہا اور اپنا رامیون کا باؤل اٹھا لیا۔ مزیدار ہے۔ چاپ سٹک کی مدد سے رامیون کھاتے اس نے منجی سے کہا، جس پر وہ مسکرائی اور تیسرے باؤل سے ڈھکن اتار کر اپنی چاپ سٹک سے اس میں سے ایک کمچی اٹھا کر جیجن کے باؤل میں رکھ دی۔ کمچی کوریا کی ٹریڈیشنل ڈش کا نام ہے، وہاں باقاعدہ کمچی بنانے کا تہوار ہوتا ہے۔ کمچی کے ساتھ کھاؤ، پھر دیکھنا ذائقہ اور زیادہ اچھا ہوگا۔ منجی کے کہنے پر جیجن نے ویسا ہی کیا تھا۔ واو، یہ تو واقعی بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے، اس نے خوشی سے کہا اور پھر خود ہی کمچی اٹھا کر رامیون کے ساتھ کھانے لگا۔ وہ دونوں ایسے ہی رامیون کھانے کے ساتھ ڈرنک کر رہے تھے، ساتھ ہی آج پہلی بار دونوں ایک دوسرے سے ہنستے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، ایسے جیسے بہت اچھے دوست ہوں۔ کھانا ختم کرنے کے بعد منجی نے برتن اٹھائے اور کچن میں رکھ کر واپس کمرے میں آئی تو جیجن پھر سے بستر میں گھس چکا تھا۔ تم واپس کیوں لیٹ رہے ہو؟ اٹھو، اپنا کوٹ پہنو اور اپنے گھر جاؤ، رات کے 2 بج رہے ہیں اور اب مجھے سونا ہے، اس لیے تم بھی گھر جاؤ۔ منجی بیڈ کے پاس آتی اس کے اوپر سے کمبل اتار کر بولی، نہیں مجھے نہیں جانا، رات بہت ہو گئی ہے، اور پھر میں نے ڈرنک کی ہے، اس لیے میں ڈرائیو کرنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ کمبل واپس لیتا بولا تو منجی نے اسے گھور کر دیکھا۔ اپنے ڈرائیور کو کال کر کے بلا لو، مگر گھر جاؤ اپنے۔ منجی اسے بس بھیجنا چاہتی تھی۔ نہیں، باہر برف باری بہت ہو رہی ہے تو ٹریفک جام ہوگی، اس لیے نہیں بلا سکتا۔ ویسے بھی تم جانتی ہو برف باری میں ڈرائیو کرنا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ جیجن کے پاس بہت بہانے تھے۔ پلیز نہ رکنے دو نا آج رات، میں پرومس کرتا ہوں بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ وہ پھر سے کچھ بولنے لگی کہ جیجن نے معصوم چہرہ بنا کر منت کی، جس پر منجی کو ہی ہار ماننی پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف لیٹو کیونکہ اس طرف مجھے لیٹنا ہے، مجھے دوسری سائڈ پر نیند نہیں آتی۔ منجی بیڈ کی دائیں جانب جاتی بولی تو وہ حیران ہوا۔ تم میرے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سونے والی ہو؟ اس نے بے یقینی اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تو اور کہاں سوؤں گی؟ میرے گھر صرف یہی بیڈ ہے، صوفہ چھوٹا بہت ہے، اور اتنی سردی میں مجھے نیچے سو کر مرنے کا کوئی شوق نہیں، جبکہ میں ابھی بخار سے اٹھی ہوں، اب جلدی سے دوسری سائڈ پر ہٹو، اس نے سخت لہجے میں کہا تو وہ چپ چاپ دوسری سائڈ پر ہو گیا اور منجی اپنی جگہ پر لیٹ کر اس سے آدھا کمبل کھینچ کر اپنے اوپر لیتی آنکھیں بند کر گئی۔
اس کی آنکھوں کے بند کرنے کے بعد جیجن اس کی جانب کروٹ لے کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے یہ کوئی خواب لگ رہا تھا۔ اگر تم نے مجھے گھورنا بند نہ کیا تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ منجی نے بنا آنکھیں کھولے کہا تو وہ ہنس دیا۔ پتہ ہے منجی، لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلی برف باری میں جس انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اسی انسان کے ساتھ آپ اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ میں تمہیں دیکھتا یہی سوچ رہا ہوں کہ کاش یہ باتیں سچ ہوں اور ہم ہمیشہ ساتھ۔ بکواس بند کرو اور چپ چاپ سو جاؤ ورنہ تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گی، پھر چاہے تم اپنے گھر جانا یا ساری رات گاڑی میں گزارنا۔ وہ گمگیر لہجے میں بول رہا تھا کہ منجی اس کی بات کے درمیان میں ہی اس کے منہ پر زور سے کشن مارتی غصے سے چیخی، جبکہ اس کی دھمکی سن کر جیجن جلدی سے سیدھا ہو کر لیٹا، آنکھیں بند کر گیا، اور پھر دونوں پر کب نیند مہربان ہوئی دونوں کو ہی پتہ نہ چلا۔ ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، کمنٹ میں بتانا ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔